بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. دینی الفاظ کلمات پہ دقت غور باریکی سے دیکھنا ضروری ہے. معانی کے لیے الفاظ بہت ضروری ہے، لیکن الفاظ کبھی غلط معانی میں استعمال کرتے ہیں، کبھی الفاظ استعمال کرنے میں خیانت ہوتی ہے. ہمارے پاس کلمات کی استعمال میں دو قسم، دنیا بھر میں کلمات کی استعمال کے بارے میں دو ذریعہ ہے. ایک کلمات اپنی اصل موضوع کے لیے انتخاب ہوا ہے، ایک دفعہ کسی مناسبت سے کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اپنی اصل موضوع میں استعمال ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں معنی حقیقی میں استعمال ہوا. اگر کسی مناسبت سے کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے اس کو استعمال مجازی کہتا ہے. اس استعمال مجازی کے لیے عام عوام میں ہماری ملک میں اس کو محاورہ کہتا ہے، اہل شریعت اس کو اصطلاح کہتا ہے. تو قرآن جب نازل ہوا تو عربی زبان میں نازل ہوا، تو بہت سے آیات قرآن اپنی اصلی عربی معانی میں استعمال ہوا ہے. بعض جگہ اس کو شریعت نے اپنی معنی میں مناسبت کے لحاظ سے اپنی معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کو اصطلاح شرعی کہتا ہے. اصطلاح شرعی وہ اصطلاح ہے جو اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے. مثلا صلاۃ سے نماز، صوم سے روزہ، زکوٰۃ سے وہ زکوٰۃ، یا مثلا حج سے بیت اللہ کی زیارت، یہ ان کو اصطلاح شرعی کہتا ہے. تو یہ اصطلاح اپنی جگہ درست ہے چونکہ اللہ نے استعمال کیا ہے. ہمارے پاس ایک اور اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں اصطلاح متشرعہ، یعنی اہل شرع نے استعمال کیا ہے. یہ جو اہل شرع نے استعمال کیا ہے ان الفاظ میں بہت خیانت ہے. یہ اہل شرع نے جو جس کسی کے ہاتھ ہو اس میں خیانت ہے. انہوں نے ایک وسیع یعنی مطالب کے لیے استعمال کیا ہے اور عام لوگوں کو اس سے دھوکہ ہو رہا ہے. مثلا کلمہ فقہ، یہ جو احکام ہے اس کے لیے استعمال کیا، یہ ایک خیانت ہے. کلمہ حدیث، پیغمبر سے منسوب، پیغمبر کی سیرت کے لیے استعمال ہوا ہے، اس میں بھی دھوکہ ہے. یعنی اس ایسی ہے، مثلا اس میں لفظ عطرت ہے، اس میں بھی خیانت ہے. تو خیانتی الفاض میں انہی میں سے ایک کلمہ تفسیر ہے. کلمہ تفسیر توضیح و تبیین قرآن کے لیے استعمال کرتے وقت خیانت نظر میں رکھا ہے کہ اس کی بیان غلط طریقے سے کریں گے، الٹے سیدھے کریں گے. تو یہ ایک دفعہ جاننے والا کرتے ہیں، ایک دفعہ نہ جانے والے کم علم والے وہ کرتے ہیں.
اس حوالے سے قرآن کی معنی بیان کرنے کے لیے تفسیر استعمال کرنا خیانت ہے. اسی طرح بعض نے قرآن کی معنی کے لیے لفظ لغات القرآن لکھا ہے. میں نے آپ کی ایک دفعہ لغات القرآن قرآنی معنی بیان کرنے کے لیے کلمات قرآن کو کلمات لغت کہنا، لغوی کہنا، یہ خیانت ہے. کیوں؟ لغت کسے کہتے ہیں؟ لغت کی ریشہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کہاں سے آیا؟ لغت کی ریشہ کوے کے آواز کو کہتا ہے، لگا لگا. جو انسان نہیں سمجھ میں آیا تو جب بھی انسان کوئی دوسرا لفظ کسی سے سنیں گے نہیں سمجھا تو کہتے ہیں یہ لغو کرتا ہے. لغو یعنی بے معنی، لغو یعنی بے فائدہ، جس کا کوئی مقصد نہیں، مطلب نہیں، معنی نہیں، اس کو لغو کہتا ہے. اسی حوالے سے کھیت کھول یعنی وغیرہ جو چیزیں ہیں، لہذا قرآن میں آیا ہے والذین عن اللغو معرضون، وہ افراد لغو سے روگردانی کرتا ہے. تو قرآن کے لیے لغوی معنی کہنا بھی غلط ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.